صفیہ شام کوٹ کی ایک مٹیار تھی۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر عجیب وقار تھا۔ اس کا لامبا قد، کشادہ پیشانی اور ایستادہ چال دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے قدرت نے شام کوٹ میں ایک قلو پترا پیدا کر دی ہو۔ صفیہ کو دیکھ کر علاقے کا پولیس انسپکٹر شہاب الدین اپنے اوسان کھو بیٹھا تھا، لیکن پولیس کا اعلیٰ افسر ہونے کے باوجود وہ شام کوٹ کی اس مٹیار حسینہ کو اپنی جانب متوجہ نہ کر سکا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہاب الدین کے دل میں صفیہ کی آرزو نے عشق کا رنگ اختیار کر لیا اور عالم مجبوری میں وہ صفیہ کو اغوا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ چونکہ شہاب الدین کے ذرائع وسیع تھے، اس لیے وہ صفیہ کو لے کر امرتسر پہنچ گیا اور اسے اپنے موروثی مکان کے دیوان خانے میں بٹھا کر خود والدین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اندر گیا تاکہ صفیہ کے لیے اپنے مکان میں دائمی جگہ پیدا کر سکے۔ علی احمد اسی وقت اتفاق سے اپنے دوست شہاب الدین سے ملنے اس کے مکان پر جا پہنچے۔ صفیہ کو دیکھ کر وہ بھنچکے رہ گئے۔ صفیہ کی بے پرواہ اور بھرپور جوانی نے ان کی قوت تسخیر کو للکارا۔ نہ جانے اس مختصر سے وقفے میں شہاب الدین کے دیوان خانے میں ٹین کے سپاہی نے اس سرخ و سفید مٹیار کو کیا جوہر دکھائے کہ شہاب الدین کی آمد سے پہلے ہی صفیہ علی احمد کی ہو کر رہ گئی اور ایک بچے کی طرح علی احمد کی انگلی پکڑے دیوان خانے سے باہر نکل آئی۔ آصفی محلے میں صفیہ کو چھپائے رکھنا مشکل کام نہ تھا، اس لیے پولیس کی صفیہ کو ڈھونڈ نکالنے کی کوششیں اکارت گئیں اور صفیہ چپکے سے علی احمد کی بیوی بن گئی۔ صفیہ کے آنے پر محلے میں کافی ہلچل پیدا ہوئی، مگر بیچارے محلے والے معمولی احتجاج کرنے کے سوا اور کر ہی کیا سکتے تھے۔ حاجرہ اس نئی آمد پر سٹ پٹائی، روئی پیٹی، لیکن حاجرہ کی سنتا ہی کون تھا؟ اس کے علاوہ وہ خوب جانتی تھی کہ علی احمد کے گھر میں اس کی حیثیت نوکرانی سے زیادہ نہیں، چاہے صفیہ آتی یا نہ آتی، اس لیے جلد ہی وہ خاموش ہو گئی۔ علی احمد کی والدہ جانتی تھی کہ بیٹا اپنے باپ کی طرح جذباتی واقع ہوا ہے۔ خاوند کے جذبہ محبت کی وجہ سے اس نے عمر بھر رنڈاپے میں بسر کی تھی۔ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں بیٹا بھی اسی جذبے کے تحت اسے داغ مفارقت نہ دے جائے، اس لیے وہ بھی چپ ہو رہی کہ چلو بیٹے کے صدمے کی نسبت دوسری بہو کا گھر میں آنا برا نہیں۔ محلے والے بھی خاموش ہو رہے کیونکہ صدائے احتجاج بلند کرنا تو آسان ہے، مگر اسے قائم رکھنا محنت طلب بات ہے۔ انہیں صرف یہ گلہ تھا کہ صفیہ شام کوٹ کی ترکھانی تھی۔ ایک ترکھانی کا آصفیوں میں شامل ہونا تکلیف دہ امر تھا، مگر اس کا کیا کیا جاتا کہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی تھی اور کھلے بندوں شریعت کے خلاف آواز اٹھانا مناسب نہ تھا۔ صفیہ کے آنے پر حاجرہ کی حیثیت محض ایک نوکرانی کی رہ گئی۔ اس وقت حاجرہ کی گود میں ایلی تھا۔ وہ ایک نحیف و نزار بچہ تھا، اکثر بیمار رہتا تھا۔ حاجرہ کے لیے یہ بھی بہت تھا کہ اس کے پاس فرحت اور ایلی تھے جن کے سہارے وہ زندگی بسر کر سکتی۔ اس کے لیے اس کی تمام تر توجہ ایلی کے علاج معالجے کی طرف مبذول ہو گئی۔ ایلی زندہ رہے، ایلی صحت مند ہو جائے، چاہے گھر میں 20 صفیائیں آ جائیں، پڑی رہیں، اپنے نصیب میں بہن مقدر کے خلاف کیا شکوہ۔ حاجرہ کے آنسو خشک ہو گئے۔ اس کے بالوں اور دوپٹے سے عطر کی خوشبو آنے کی بجائے ہسپتال کی آیوڈین اور پنساری کے کیسٹر آئل کی بو آنے لگی۔ اس کے خیالات میں اپنے گھر کی بجائے ایلی کا گھر بس گیا۔ جب ایلی جوان ہوگا، جب ایلی کی بیوی آئے گی، جب اجڑا ہوا گھر پھر سے آباد ہوگا، جب لٹا ہوا سہاگ لوٹ آئے گا۔ حاجرہ نے بستر پر پڑے ہوئے بیمار ایلی کی طرف دیکھا اور فرط محبت سے اس کی قریب تر ہو گئی۔ ننھی فرحت حیران کھوئی کھوئی نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ حاجرہ، فرحت اور ایلی، یہ ان کی دنیا تھی۔ حاجرہ ایلی کی طرف دیکھتی رہی، فرحت حاجرہ کا سہارا ڈھونڈتی رہی اور ایلی بے بس نگاہوں سے چھت کی طرف دیکھتا کیا اور ساتھ والے کمرے میں روغنی گجری اور ٹین کا سپاہی محبت کا میدان جنگ گرمانے میں مصروف رہے، اور علی احمد کی بوڑھی ماں جائے نماز پر یوں بیٹھی رہتی جیسے کچھ سن ہی نہ رہی ہو، جیسے کچھ دیکھ ہی نہ رہی ہو۔ ایلی جیے گیا۔ بچپن کی لمبی بیماری کے چنگل میں پڑا وہ آخری سانس لیتا رہا، مگر لیتا رہا۔ اس کی لاغری اور ناتوانی کی وجہ سے بیماری اسے ہلاک نہ کر سکی اور بالآخر چھوڑ گئی۔ وہ روبہ صحت ہونے لگا۔ حاجرہ نے اسے روبہ صحت ہوتے دیکھا تو اس کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا۔ ایلی زندہ رہے گا۔ ایلی کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ایک بار پھر حاجرہ کی توجہ اپنے لٹے ہوئے سہاگ کی طرف مبذول ہوئی۔ خاوند کے لیے جو دبی چھپی محبت اس کے دل میں تھی وہ پھر سے ابھر آئی، لیکن اظہار کو کون روک سکتا ہے؟ اصلی روپ میں نہ صحیح، کسی بہروپ میں صحیح۔ حاجرہ کے دل میں بھڑکتی ہوئی پیار کی آگ نے نفرت کا روپ دھار لیا تاکہ اظہار تو ہو سکے، لیکن نفرت جتانے کا بھی کوئی ذریعہ نہ تھا۔ وہ تو خود علی احمد کی محتاج تھی۔ اس کی نفرت یا محبت کو کون خاطر میں لاتا تھا؟ وہ بیچاری کر ہی کیا سکتی تھی، اور اظہار تو جبھی اظہار ہوتا ہے جب دوسرے اسے محسوس کریں۔ حاجرہ نے اسی اظہار محبت یا نفرت کا ایک انوکھا طریقہ ایجاد کر لیا۔
ایسا انوکھا طریقہ جو صرف عورت ہی کو سوچ سکتا ہے، جسے عمل میں لانے کی جرت صرف عورت ہی کر سکتی ہے۔ اس نے اپنی سوکن صفیہ سے عشق لگا لیا، اس لیے کہ اس طرح وہ علی احمد کی حریف بن سکتی تھی، اسے رقابت کی آگ میں جلا سکتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علی احمد کے گھر کی نوکرانی ہاجرہ اب علی احمد کی نوکرانی نہیں تھی بلکہ اس کی حریف تھی۔ وہ صفیہ کی نوکرانی بھی نہیں تھی۔ عشاق نوکر نہیں ہوتے۔ اگر صفیہ کے دل میں ہم جنسی کا ذرا سا بھی پہلو ہوتا تو ہاجرہ کی کامیابی یقینی ہو جاتی اور علی احمد ہاجرہ کے وجود کو ماننے پر مجبور ہو جاتے، لیکن ایسا ہونا تھا، نہ ہوا۔ صفیہ اپنے فطری مردانہ جاہ و جلال کے باوجود اپنی سرشت میں ہم جنسی کا پہلو نہیں رکھتی تھی، اس لیے ہاجرہ کے اس انوکھے تسلیم و رضا کے جذبے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر طنز بھری مسکراہٹ جھلکنے لگی۔ اچھا تو میں آزما دیکھوں، اس نے سوچا، اور وہ ہاجرہ کو آزمانے کے دلچسپ مشغلے میں کھو گئی۔ ہاجرہ قدم آگے اٹھا چکی تھی، اب وہ پیچھے نہ ہٹ سکتی تھی۔ صفیہ کیا کہے گی کہ وہ اظہار محبت محض ایک دکھلاوا تھا؟ اس خیال سے ہاجرہ کے احساس خودداری پر ٹھیس لگتی تھی، اس لیے وہ اندھا دھن اس راہ پر آگے بڑھنے لگی۔ ایک قدم اور شاید اب صفیہ کو یقین آ جائے، ایک قدم اور شاید اب صفیہ قائل ہو جائے۔ وہ آگے بڑھتی گئی، صفیہ کی جانب قدم اٹھاتی گئی اور فرحت اور ایلی پیچھے رہتے گئے۔ صفیہ، صفیہ، ہاجرہ کی آواز میں وہ للکار تھی جو صرف احساس شکست ہی پیدا کر سکتا ہے۔ صفیہ، آزما دیکھو۔ صفیہ، دور ایلی پڑا چارپائی پر رو رہا تھا۔ فرحت گڑیا کھیلتے کھیلتے اکتا گئی تھی۔ گھر کے اس چھوٹے سے ویران کمرے میں جو ہاجرہ کے لیے مخصوص تھا، فرحت اور ایلی تنہا رہ گئے۔ باورچی خانے میں ہاجرہ صبح و شام صفیہ کی خوشنودی کے لیے مصروف کار رہتی۔ صفیہ پھولدار پلنگ پوش پر بظاہر بے نیاز بیٹھی علی احمد کا انتظار کرتی اور علی احمد گھر سے باہر اپنی قوت تسخیر کے امتحان میں مصروف رہتے۔ ہاجرہ کے کمرے میں ایلی اور فرحت رو رو کر بھوکے سو جاتے۔ پھولدار پلنگ پر بیٹھے بیٹھے صفیہ انتظار سے اکتا کر چلاتی کہ ہاجرہ جب تک وہ نہ آئیں تم باورچی خانے سے نہیں جانا، سونا نہیں۔ اور ہاجرہ چوکی پر بیٹھی انتظار کرتی کہ کب علی احمد آئیں اور وہ انہیں کھانا کھلانے سے فارغ ہو کر اپنا چولہا جلائے، ایلی اور فرحت کے لیے چاول پکائے۔ علی احمد واپس آتے تو چپکے سے دبے پاؤں اپنے کمرے میں داخل ہو جاتے تاکہ صفیہ کو معلوم نہ ہو کہ وہ اتنی دیر سے لوٹے ہیں، لیکن ان کی آہٹ پا کر صفیہ جاگ اٹھتی۔ وہ علی احمد سے بگڑتی، علی احمد اسے مناتے لیکن وہ بگڑے چلی جاتی۔ پھر کمرے سے دھینگا مشتی کی آوازیں آنے لگتی۔ چونکہ معاملے کی نزاکت دیکھ کر ڈان کوہٹے میدان میں آ نکلتا، ٹین کا سپاہی اپنے داؤ دکھلاتا۔ بالآخر شام کوٹ کا وہ مضبوط مگر حسین قلعہ سر ہو جاتا اور صفیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی۔ علی احمد خوب جانتے تھے کہ ٹین کا سپاہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لا سکتا ہے، اور ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہاجرہ کو آواز دی جاتی، ہاجرہ کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد ٹین کا سپاہی تازہ دم ہو کر پھر سے میدان کارزار میں شام کوٹ کے قلعے کو للکارتا اور ہاجرہ چپکے سے اپنا چولہا جلا کر سوئے ہوئے بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کرنا شروع کر دیتی۔ پھر صفیہ کو ایک نئی بات سوجھی، ایک نیا امتحان۔ ہاجرہ، صفیہ بولی، دیکھو تو میری باہوں میں سونے کے کڑے ہوں تو کیسا رہے؟ وہ آنکھ بچا کر مسکرائی۔ اسی دن ہاجرہ کی زندگی میں ایک نئی بات پیدا ہو گئی، روپیہ بچانا، صفیہ کے کڑوں کے لیے روپیہ بچانا، صفیہ کے لیے ریشمی کپڑے مہیا کرنا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہاجرہ صفیہ کو اپنا نہ سکی۔ صفیہ فرحت اور ایلی کو دیکھ کر خوش نہ ہوتی تھی، الٹا اس کی تیوری چڑھ جاتی، نگاہیں خشمگی ہو جاتی کیونکہ اس کے اپنے یہاں کوئی بچہ نہ تھا۔ علی احمد کبھی کبھار حیرانی سے ان دو بچوں کی طرف دیکھتے جیسے ان کے وجود سے پہلی مرتبہ واقف ہو رہے ہوں۔ انہیں یاد آتے کہ وہ ان کے اپنے بچے ہیں، اور پھر وہ بچے خامخواہ ان کو اچھے لگتے اور وہ کھانا کھاتے ہوئے آواز دیتے، ایلی یہاں آؤ، ایلی یہ لو بوٹی، جسے ہاتھ میں پکڑ کر ایلی بے حد مسرور ہوتا اور یوں فخر سے اٹھائے پھرتا جیسے وہ کوئی تمغہ ہو۔ ہاجرہ اس بات کا خاص خیال رکھتی تھی کہ بچے یہ محسوس نہ کریں کہ جو چیزیں علی احمد اور صفیہ کو میسر تھیں وہ انہیں نصیب نہیں، اس لیے وہ انہیں ہر قسم کی تھوڑی تھوڑی چیز منگوا دیا کرتی تھی۔ اگر علی احمد کے لیے پلاؤ تیار ہوتا تو وہ انہیں نمکین چاول پکا دیا کرتی اور کہتی، لو یہ بہترین قسم کا پلاؤ ہے، اور ایلی اور فرحت خوشی خوشی وہ بہترین قسم کا پلاؤ کھاتے۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ دیکھتے کہ ان کی ماں گھر میں برتن مانجنے اور صفیہ کا کھانا پکانے میں صبح و شام مصروف رہتی ہے اور صفیہ کو پلنگ پر بیٹھ کر حکم چلانے کے سوا اور کوئی کام نہیں، تو وہ محسوس کرتے کہ ان کی ماں محض نوکرانی ہے اور علی احمد ان کے آقا ہیں، ابا نہیں۔ صفیہ کے آنے پر علی احمد کو وہ آزادی نہ رہی تھی۔
تسخیر کا شوق تو ان کے دل میں جوں کا توں قائم تھا، لیکن اس کے مواقع کم ہو چکے تھے۔ 2-1 مرتبہ انہوں نے عورتوں کو گھر بلانے کی کوشش کی تھی، لیکن صفیہ اس بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ علی احمد کو مجبوراً اپنی اس دلچسپی کو گھر سے باہر تک ہی محدود رکھنا پڑا۔ اب وہ راتیں باہر گزارنے لگے اور آدھی رات گئے گھر آنے لگے تھے۔ صفیہ نے اس پر صدائے احتجاج بلند کی، لیکن علی احمد صدائے احتجاج سے نہ ڈرتے تھے، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ صفیہ کی بڑی سے بڑی صدائے احتجاج کو ٹین کا سپاہی مسکراہٹ میں بدل سکتا ہے۔